اچھا، لیکن قرآن کے 7+ بینڈ کیسے آتے ہیں؟ قرآن کے تلفظ پہ ہم نے کتنی محنت کی، قرآن کو سیکھنے پہ ہم نے کتنی محنت کی۔ وہ محنت آپ تصور کریں کہ ہم آئلٹس ایک مرتبہ 7+ نہیں لیتے، ہمارے اور پیسے لگیں گے، اور پیسے لگیں گے۔ کسی اور ادارے میں چلے جائیں گے، آپ ورچوئل میں چلے جائیں گے، آپ کیپلون میں چلے جائیں گے، یہ لوکل ادارے یہاں پہ جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، مختلف ادارے بنے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بہتر کرنے کے حوالے سے جو ترغیب دی ہے وہ سن کے آپ حیران ہوں گے۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہا، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہے، میرا تلفظ صحیح کرا دیں۔ قاری صاحب نے اس کو ایک لفظ پڑھایا، اس کی زبان پہ نہیں چڑھا، انہوں نے 10 مرتبہ پڑھایا نہیں چڑھا، 20 مرتبہ پڑھایا نہیں چڑھا، انہوں نے اس کو دھکا نہیں مارا۔ آپ کسی ادارے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں، کسی پرائیویٹ اسکول میں مونٹیسری کلاس میں بھی بچہ لگا دیں گے، وہ اپنی فیس پوری لے لیں گے، آپ کا بچہ ٹریک پہ چڑھے نہ چڑھے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سال بعد اس کا رزلٹ 50% ہوگا، وہ کہیں گے آپ کے بچے میں قابلیت ہی نہیں تھی، اس میں کیا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں، آپ کے بچے میں قابلیت نہیں تھی۔ لیکن والدین جو ہیں اس کے باوجود کسی استاد سے اور اسکول کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، کہتے یار وہ ٹیچر نے کہہ دیا، پرنسپل نے کہہ دیا، لہذا ہمارے بچے میں اتنی جان نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، پیسے بھی دے رہے ہیں ساتھ، اس کا رکشہ ٹیکسی جو بھی لگوایا اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں، گاڑی ٹیوٹر لگوایا اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں، سارا کچھ دینے کے باوجود بچہ اتنے نمبر حاصل نہیں کر سکتا کہ جو آپ لوگوں کو فخر سے بتا سکیں۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں، آپ کی زبان پہ بوجھل اگر ہوتا ہے آپ محنت کرتے جائیں من ذا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہا فلہ اجران، اللہ کریم اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ قرآن کریم کو ہم نے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو مہلت کے ساتھ پڑھیں۔ حضرات، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ قرآن کریم اور رمضان المبارک اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا انزلت صحف موسیٰ فی اول یوم من رمضان، کہ صرف یعنی رمضان کا تعلق صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین نے آسمان سے جتنی بھی کتب نازل فرمائی ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں ہی نازل فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے اور وہ صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو اس وقت جب رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے، یعنی 7 تاریخ کو۔ اسی طرح زبور ملی 13 تاریخ کو، انجیل ملی 18 تاریخ کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن ملا ہے رمضان المبارک کی 25ویں رات کو۔ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔
اور سورہ دخان میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں یعنی بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو گویا رمضان اور قرآن کا تعلق کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ شعراء میں انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور عربی زبان میں باب تفعیل کا صیغہ ہے نزل ینزل تنزیل، جس کا مطلب ہے بتدریج کوئی کام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے جو قرآن دیا ہے اس کی 114 صورتیں ہیں، اس میں 87 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور 27 صورتیں مدنی ہیں، اور مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 12 سال 5 ماہ اور 12 دن کا، اور ہجرت مدینہ کے بعد کا دورانیہ جو نزول قرآن کا ہے وہ ہے 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا۔ اب یہ دونوں کو ملائیں گے تو یہ 22 سال 2 ماہ اور 21 دن بنتے ہیں۔ گویا یہ وہ دورانیہ ہے جس پورے دور میں اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا، اور قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ وحی الہی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اور اس کو کمیونیکیٹ کرنے والے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو گویا یہ ایسا علم ہے جو روحانی علم ہے، جو وحی الہی کا علم ہے، اور تمام اذکار میں سے بڑھ کر اگر کسی ذکر کی فضیلت ہے تو وہ اسی قرآن کریم کی ہی آیات بینات کی ہے۔ قرآن کریم میں اب اس کو بتدریج نازل کرنے کی حکمت کیا تھی، آپ اس پہ بھی ذرا غور کیجئے۔ قرآن کریم کا پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اور حضرت عثمان، حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، 3 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئہم القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کا سب سے اعلیٰ ترین علم، صرف روئے زمین کا ہی نہیں، کیونکہ اس کا تو باقاعدہ منبع اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، جو اس نے الفاظ کی صورت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نازل کیا ہے۔ اب وہ پیغام یا وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھاتے تھے، لا یجاوز العشر، آپ ان کو سبق دیتے تھے صرف 10 آیات کا، 10 آیات سے زیادہ سبق نہیں دیتے تھے، حتی یعلموا ما فیہا من القول والعمل جمیعا، کہ جب تک یہ جانچ نہیں لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو قرآن کے حوالے سے جو میں نے سبق دیا ہے ان کو یاد بھی ہوا ہے کہ نہیں، اور انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، جب تک یہ دونوں چیزیں آپ پرکھتے نہیں تھے آپ اس سے آگے سبق نہیں دیا کرتے تھے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ہمارا بطور مسلمان اس بات پہ عقیدہ ہے، احادیث آپ علماء سے سنتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قرأ حرفا بکتاب اللہ، کہ جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، کتبت لہ 10 حسنات، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ معروف حدیث ہے جو آپ نے بچپن سے سنی بھی ہے، آگے بچوں کو بھی سناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا اقول، میں یہ بات نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف واحد، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے اس کو سپلٹ کر کے بتایا ہے۔ فرمایا الف حرف، لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ آپ ان تینوں کو ملائیں گے، کمپاؤنڈ بنائیں گے تو یہ 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بڑھیں گی۔ میں اکثر مدارس کے طلباء کو یہ بات کہتا ہوں اسی قول کی روشنی میں، اسی حدیث کی روشنی میں جو ابھی آپ نے 3 صحابہ کرام کی سنی ہے۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سبق حاصل کیا ہے نا، اسی طرح وہ آگے ہمیں بھی 10 آیتیں ہی پڑھایا کرتے تھے، زیادہ سبق نہیں دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہی اسی پیٹرن کو انہوں نے مد نظر رکھا کہ جب تک ہمارے اندر سے عمل بھی اور سبق بھی کہ یاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد عملی لحاظ سے آپ اس پہ کتنا پورے اترے ہیں کہ جتنی قرآن میں آپ نے وہ 10 آیتیں پڑھی ہیں اس پہ عمل کتنا کیا ہے، اس وقت تک صحابہ کرام آگے سبق بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ اس سے مزید دیکھیے کہ آپ اس کا اگلا مرحلہ بھی اس پہ بھی غور کریں کہ اگلا مرحلے میں صحابہ کرام نے آگے پبلک کو پڑھایا۔ گویا اس زمانے میں سب سے اعلیٰ ترین تعلیم یہی قرآن کی تھی، آج بھی وہی ہے، یعنی تعلیم آج بھی وہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے رجحان بدل گئے۔ ہم اسکولز میں، کالجز میں جب بچوں کو اردو کی کتاب پڑھاتے ہیں نا، تو اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کا مضمون پڑھاتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں، پہلی ہیڈنگ ہوتی ہے پیدائش، جو ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے جی، قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ اچھا، پھر ہے ابتدائی تعلیم کہ آپ نے وہ باب الاسلام سے تعلیم حاصل کی، یہ کیا، پرائمری وہاں پہ کی۔ پھر آگے ہوتا ہے اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جی آپ انگلستان چلے گئے، یہ اردو کے ایسیز ہوتے ہیں، اردو کے مضامین۔ یہ علامہ اقبال کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ 1905 میں علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ترین علم وحی الہی کا ہے، اور وہ وحی الہی قرآن کا علم ہے، جس کو ہم نے کبھی اعلیٰ سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے سلوک قرآن کے ساتھ یہ کیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو اہمیت ہی نہیں دی۔ آپ تصور کیجئے کہ ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارا تعلق آپ مجھے اچھی طرح سارے تقریباً جانتے ہی ہیں، کہ جب ہم لوگ ادھر سکولز کے، کالجز کی، او لیولز کی، اے لیولز کی ٹیوشنز لوگ پڑھاتے ہیں نا، تو والدین کئی ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اس کا اے گریڈ آ جائے، اس کی اچھی پوزیشن آ جائے، جتنے پیسے لینے دے دیں۔ ایک شخص جو آپ کو قرآن پڑھاتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ دونوں کا فرق اور ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے، یہ اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن ہی پڑھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو قرآن ہی پڑھایا ہے، اور صحابہ نے بھی آگے قرآن ہی پڑھایا ہے، اور جس علم کی میراث صحابہ کرام سے آتی ہوئی علماء تک پہنچی ہے، جو سلوک ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو پھر جو معاشرے میں ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پیٹنا چاہیے، پھر حکومتوں کو گالیاں دے کر یا کہ امریکہ کو گالیاں دے کے بات نہیں بننی، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہم نے جو قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ ہم نے کیا کیا، کہ ہم نے قرآن پڑھنے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ہمارے سامنے ہے، قرآن پڑھانے والے کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے زیادہ مثالیں آتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان حفاظ کے ساتھ، ان قراء کے ساتھ، جن کو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی 798 نمبر حدیث ہے،
آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن ہے نا، قرآن کا ماہر قاری جو قرآن پڑھنے والا ہے، مع السفرۃ الکرام بررہ، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو اتنی عزت اور تکریم دی جائے گی، اتنا اس کے ساتھ رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ اور رویہ اور رسپونڈ اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے کہ کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم اس کو موکر فرشتوں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، وہ معیت عطا فرمائیں گے۔ تو دوسری حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ اب اللہ بھی کس کو تکریم دے رہے ہیں، یعنی آپ تصور کریں کہ ہم نے دنیا میں اگرچہ کسی کو عزت دی ہے یا نہیں دی، اللہ کے ہاں اسی کی عزت ہے جس نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا ہے۔ آپ دوسری حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، قرآن آئے گا قیامت کے روز، اللہ اس کو ایک بڑی خوبصورت شکل، جسمانی حیت، فزیک عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ سے آ کے کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اس شخص کو عزت کی پوشاک پہنا دو۔ اللہ تعالیٰ پہنا دیں گے۔ پھر قرآن کہے گا یا ربی البسوا حلۃ الکرامہ، اس کو پہلے جو دستار یا تھوڑا لباس پہنایا تھا، پورا حلہ ہی اس کو کرامت کا اور عزت کا پہنا دو۔ اللہ رب العالمین وہ بھی پہنا دیں گے۔ قرآن کہے گا یا ربی ارض عنہ، اللہ بھی سے راضی ہو جاؤ، اس بندے سے اللہ تو راضی ہو جائے۔ یہ قرآن کہے گا، جس قرآن کو اللہ زبان عطا فرمائیں گے، جس قرآن کو باقاعدہ فزیک عطا فرمائیں گے، یہ قرآن اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاؤ۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس کو کہیں گے کہ اقرا ورتقی، اے صاحب قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، فإن بكل خطوة حسنة، آپ کو ہر قدم پہ اللہ رب العالمین نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرماتے جائیں گے۔ یہ عزت، یہ شرف، یہ منقبت، یہ صرف قرآن سے ملتی ہے، یہ دنیا کے کسی علم سے نہیں ملا کرتی۔ پھر آپ ایک اور حدیث سنیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ بھی، یہ قرآن بھی اللہ کے حضور سفارش کرے گا، سفارش کرے گا۔ اور کیسے سفارش کرے گا کہ قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے رب، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس صاحب کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ اب آپ تصور کریں 11:30 کا تقریباً وقت ہے، آپ عمومی دنوں میں آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، گھروں کے معاملات کرتے ہیں۔ ہمارے بچے نے، پیارے بچے نے قرآن سنایا ہے، گھر سے آنا، قرآن سنانا، والدہ کا بچے کو تیار کر کے بھیجنا، یہ بڑی محنت کی سچی بات ہے۔ اور یہ پھر رمضان المبارک، وہ خواتین جنہوں نے صبح سے سحری بنانی ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے نا، من فطر صائمن، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کو اتنا اجر ملے گا۔ یہ اجر ہماری بیویوں کو بھی ملے گا، یہ حدیثیں ان کو بھی سنایا کریں۔ اور اپنی جو کنجوسی ہے نا ہماری، کہ ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو وہ ذمہ داری الگ ہے۔ وہ جتنا اٹھ کر آپ کے لیے سحری اور افطاریوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور جتنے گھر والوں کو افطار کراتی ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر انہیں اجر ملے گا۔ تو جو والدہ اپنے بچے کو قرآن کے لیے تیار کرتی، آپ سچی بات ہے، میری والدہ محترمہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، 17 اگست 2021 کو وہ فوت ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے میری کوئی 10 سال عمر تھی، یہ کوئی بات ہے 93-4 کی، اس زمانے کی بات ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نا سبق جو ہے یاد اگر صحیح نہیں ہوتا تو میں آپ کو تہجد کے وقت اٹھاتی ہوں۔ سخت سردیوں کے دنوں میں آپ ٹائم کو مد نظر رکھیں گے، سردیوں میں، دھندوں کے دنوں میں 6:05 پہ جماعت ہوتی ہے۔ میری والدہ مجھے 3:15 ساڑھے 3 بجے اٹھا کے خود تہجد پڑھتی تھیں، ساتھ مجھے 7 بجے اٹھا کے سبق یاد کرواتی ہوتی تھیں۔ آج وہ محنت کام آ رہی ہے کہ ہمیں قرآن پہ اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی، 10 منٹ پڑھتے ہیں، الحمدللہ سپارہ سنا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی والدین کی محنتیں ہوتی، جس کو اولاد عمومی طور پہ قدر سے دیکھتی نہیں ہے کہ ماں تو نے پتہ نہیں کیا ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ ماں نے اتنا احسان کیا ہوتا ہے کہ احساس ہوتا ہے بعد میں
کہ جس ماں نے آپ کے لیے خوراک کا بھی دھیان رکھا، لباس کا بھی دھیان رکھا، آپ کے وقت کا دھیان رکھ کے وہ چیزیں تیار کر کے دیں، تو آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سنانے والے بنیں، یہ اس ماں کا کردار ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں یہ باتیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اپنی ماؤں کو بھی دعائیں دیں کہ جنہوں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، قرآن یاد کروایا ہے، جنہوں نے آپ کے اوپر اتنی محنت کر کے، مال خرچ کے، وقت خرچ کے، راتیں جاگ کر آپ کو قرآن سکھانے کے قابل کیا ہے، یہ اس والدہ کا کمال ہے کہ جس نے آپ کے اوپر اتنی محنت کر کے، اس قابل کر کے، راتیں جاگ کر، دن جاگ کر اور دن کی محنت کر کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کی اتنی محنت اور اس لحاظ سے تغدو، یہ والدین کی محنت کی بھی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اور جو بات ابھی پہلے سنی ہے نا سحری اور افطاری کے حوالے سے، یہ سارے لوگ جا کے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی امیوں کو بتائیں، جو بیویوں والے ہیں وہ بیویوں کو بتائیں، اور جو اپنی بڑی ماؤں والے ہیں وہ ماؤں کو بھی جا کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے سالوں کا اجر دینا ہے کہ ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، وہ ہر سال ہمیں 30 دن سحریاں بھی کرواتی ہیں، افطاریاں بھی کرواتی ہیں، اور ہم منٹ میں کہہ کے ادھر مارتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ اتنا اجر میرے بھائیوں ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف افطاریوں پہ پیسے خرچ کے نہیں اجر ملتا، ساتھ ان ماؤں کو اجر ملتا ہے جو آپ کے لیے افطاریاں سحریاں تیار کرتی ہیں، جنہوں نے راتیں جاگ کر آپ کے لیے سحری تیار کرنی ہے، ان کی بھی قدر کیا کریں۔ تو عزیزو، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اتنا حق ادا کرتے ہیں جس طرح اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب اس کا حق کس طرح پورا ہوتا ہے؟ یعنی ہم نے ابھی 20 منٹ گفتگو ابھی تک کر لی ہے، تو گفتگو اس قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ حق یہ ہے میرے بھائیوں کہ میں اکثر یہ بات ساتھیوں کو، لوگوں کو انسپیریشن دینے کے لیے، موٹیویشن دینے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں نا کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے دل میں پھر وہی شوق ہو کہ پھر پڑھیں گے اور پھر پڑھیں۔ نہیں، یہ خاصیت روئے زمین پہ صرف قرآن کو ہے کہ آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو پھر یہی ذوق، شوق دوبارہ اٹھتا ہے کہ میں اس کو پھر پڑھ لوں، پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے کیا خفیہ اس میں پیغام رکھا ہے، وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے 10 نیکیوں کی بات سنی، جب حافظ بچہ پڑھتا ہے، آپ نے حفاظ کو پڑھتے دیکھا ہے، ایک ایک حرف، 2 حرف ملا کے، تختیاں بنا کے، پھر قاعدہ پڑھ کے، پھر سپارہ پڑھتا ہے، ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ ایک بچہ ایک سبق کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 20 سینکڑوں مرتبہ پڑھتا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سبق اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، وہ اپنے استاد کو سناتا ہے، وہ اگلا سبق لیتا ہے، وہ جو پہلے اس نے سنایا ہے وہ دوبارہ اس نے اگلے دن سنانا ہے، پھر وہ سپارہ جب ختم ہوگا پھر وہ منزل کی صورت میں آ جانا ہے۔ یہی بچہ پھر جب آگے تراویحیں پڑھائے گا، کسی جگہ پہ قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، نماز میں بھی قرآن پڑھے گا، جہاں جہاں پہ قرآن پڑھتا جائے گا، اس کی ماں کو، اس کے پورے دونوں والدین کو، اس کے اساتذہ کو، اسی طرح ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں شامل ہوتی جائیں گی۔ آپ تصور کریں کہ 10 نیکیاں کر کے ایک بچہ ایک دن میں اگر سبق ریپیٹ کر کے 1,00,000 نیکیاں بھی زیادہ کما لیتا ہے، آپ تصور کریں زندگی کے کتنے دن ہیں اس نے اب نامہ اعمال میں کتنی نیکیوں کا ڈھیر لگا لیا ہے۔ تو یہ وہ حافظ، یہ وہ قاری آپ کے سامنے تیار ہوتا ہے، پھر جس کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، اور دوسری حدیث میں فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن پڑھو عرب کے لہجہ میں اور ان کی آواز میں پڑھو، اور قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، اور سادے لہجے میں قرآن پڑھنا جس میں حروف کی ادائیگی کی کوئی تمیز نہ ہو،
یہ اس طرح پڑھنے سے انسان کو اس کی پہچان میں کمی واقع ہوتی ہے، اس کو محنت ضرور کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم 1798 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں ہر شخص کو بتانی چاہیے تاکہ کوئی شخص بھی قرآن کریم کی تعلیم سے اور اس کی دولت سے محروم نہ رہے، اور وہ یہ ہے، میں جتنے ابھی تک میں نے اس سال بھی درس دیے، آج بھی میں ایک درس دے کے آیا ہوں، میں ہر جگہ پہ یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کو قرآن سے اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ کبھی مت سوچے میری عمر 20 سال ہو گئی ہے، میری 25 ہو گئی ہے، 30 ہو گئی ہے، 40 ہو گئی ہے، مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا اس کو قرآن نہیں آتا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پہ غور کریں، فرماتی ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، یہ تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا جو آیت آپ نے سنی ہے کہ یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، جو قرآن، ایک تو وہ شخص ہے جو ماہر ہے، اس کو تو نیکیاں ملتی ہی ملتی ہیں، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اس کو، اس نے حدیث سنی، پھر ذہن میں آیا یار مجھے اپنے قرآن کی تصحیح کرنی چاہیے، اور اپنے قرآن کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اور آپ تصور کریں کہ ہمارے یہاں نا وہ انگلش آئلٹس کا کورس کرواتے ہیں، ہمارے لوگ مرتے جاتے ہیں برٹش نیشنلٹی کے لیے یا وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے کہ 7+ بینڈ مل جائے۔ وہ کیوں ملیں گے؟ کہ آپ کی لسننگ پاور ہونی چاہیے، آپ کی سپیکنگ پاور ہونی چاہیے، کہ بولنا بھی آنا چاہیے، سننا بھی آنا چاہیے، آپ کو سمجھ بھی اتنی آنی چاہیے، ایکسنٹ اور لہجہ اتنے جو ہے نا وہ ساری چیزیں آئیں گی، یعنی انگریزی کی قرات بھی آپ کو آنی چاہیے، تو پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ آئلٹس میں 7+ بینڈ ملیں گے، تب آپ کو جا کے برٹش یونیورسٹی میں کسی میں جا کے ایڈمیشن یا وہاں پہ کوئی چیز ملے گی۔ اس کے لیے بندہ مرتا جاتا ہے مجھے مل جائے کہ کسی نہ کسی طرح میرے 7+ بینڈ آ جائیں۔ اچھا، لیکن قرآن کے 7+ بینڈ کیسے آتے ہیں؟ قرآن کے تلفظ پہ ہم نے کتنی محنت کی، قرآن کو سیکھنے پہ ہم نے کتنی محنت کی۔ وہ محنت آپ تصور کریں کہ ہم آئلٹس ایک مرتبہ 7+ نہیں لیتے، ہمارے اور پیسے لگیں گے، اور پیسے لگیں، کسی اور ادارے میں چلے جائیں گے، آپ ورچوئل میں چلے جائیں گے، آپ کیپلون میں چلے جائیں گے، یہ لوکل ادارے یہاں پہ جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، مختلف ادارے بنے چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بہتر کرنے کے حوالے سے جو ترغیب دی ہے وہ سن کے آپ حیران ہوں گے۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہا، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہے میرا تلفظ صحیح کرا دیں، قاری صاحب نے اس کو ایک لفظ پڑھایا، اس کی زبان پہ نہیں چڑھا، انہوں نے 10 مرتبہ پڑھایا نہیں چڑھا، 20 مرتبہ پڑھایا نہیں چڑھا، انہوں نے اس کو دھکا نہیں مارا۔ آپ کسی ادارے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں، کسی پرائیویٹ اسکول میں مونٹیسری کلاس میں بھی بچہ لگا دیں گے، وہ اپنی فیس پوری لے لیں گے، آپ کا بچہ ٹریک پہ چڑھے نہ چڑھے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سال بعد اس کا رزلٹ 50% ہوگا، وہ کہیں گے آپ کے بچے میں قابلیت ہی نہیں تھی، اس میں کیا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں، آپ کے بچے میں قابلیت نہیں تھی۔ لیکن والدین جو ہیں اس کے باوجود کسی استاد سے اور اسکول کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، کہتے یار وہ ٹیچر نے کہہ دیا، پرنسپل نے کہہ دیا، لہذا ہمارے بچے میں اتنی جان نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، پیسے بھی دے رہے ہیں ساتھ، اس کا رکشہ ٹیکسی جو بھی لگوایا اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں، گاڑی ٹیوٹر لگوایا اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں، سارا کچھ دینے کے باوجود بچہ اتنے نمبر حاصل نہیں کر سکتا کہ جو آپ لوگوں کو فخر سے بتا سکیں۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں، آپ کی زبان پہ بوجھل اگر ہوتا ہے آپ محنت کرتے جائیں، من ذا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہا فلہ اجران، اللہ کریم اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ عام شخص کو آدھا، یہ سنگل اجر ملے گا، آپ کی محنت کی وجہ سے اللہ کریم آپ کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی روٹین یہ بنائیں کہ رمضان المبارک میں، چونکہ یہ ہمارا ریفریشر کورس ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں، تو قرآن کے ساتھ تعلق اس انداز سے بنائیں کہ ہم قرآن کو، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے اس کی روزانہ تلاوت کی عادت ڈالیں، اس کی روزانہ تلاوت کی عادت ڈالیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف صورتوں کی جو فضیلتیں بتائی ہیں، اس میں سچی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی بھاگے کبھی کسی سے دم کروانے، کبھی کچھ کروانے، کبھی ہمارے جین چمڑ جاتے ہیں، کبھی سایہ آ جاتا ہے۔ اس کا بیسک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گھروں سے قرآن کو فارغ کر دیا ہے۔
ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب قرآن کریم نہ ہم پڑھتے، نہ ہماری بیویاں پڑھتی ہیں، نہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر سایوں کی صورت میں ہی نکلے گا کہ جہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا پھر شیطان آتا ہے اور اپنے بسیرے کرتا ہے۔ لہذا روٹین بنائیے کہ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کی جائے، تاکہ آپ کو اس مجلس میں آنے کا فائدہ ہو کہ ہمیں یہ پیغام ملا ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ قرآن کریم کو آپ اگر قرآن روٹین میں پڑھتے ہیں، اگلا سٹیپ یہ بنائیں، آپ کے گھر میں تراجم موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں۔ اب تو ہر کسی کی جیب میں اینڈرائڈ فونز ہیں، جس کا ترجمہ چاہیں آپ کے سامنے کھل جاتا ہے۔ ایسی ایسی اپلیکیشنز، ویب سائٹس موجود ہیں کہ آپ کو جس قاری کی آواز میں سننا چاہتے ہیں، آیت چل رہی ہے اس پہ کلک کر دیں، اس کی آواز میں آپ کو تلاوت سننا شروع ہو جائے گی، اور جس زبان میں ترجمہ کہیں وہ ساتھ باکس میں ترجمہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھی انسان قرآن نہ پڑھے اور پھر بہانہ مارے کہ میری اپروچ میں چیزیں نہیں تھی، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ او یار فارغ بیٹھے تھے، ہم نے کہا کوئی دو چار گپے ہی مار لیں، ہم نے کہا دو چار گپے ہی مار لیں۔ صحابہ کرام کہتے ہوتے تھے ہم فارغ بیٹھے تھے، ہم نے کہا آپس میں اسلام کی باتیں کر لیں، دین کی باتیں کر لیں۔ یہ ترجیحات کا فرق ہے۔ تو دوسرا سٹیپ یہ کریں کہ اپنے آپ میں قرآن کریم کی تفہیم اور اس کے ترجمے کی عادت ڈالیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جو کام ہم کرتے ہیں، جو کام قرآن کریم میں ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے کلام کیا کر رہے ہیں، اور عبادت کی وہ حقیقی روح جو حدیث جبرائیل میں موجود ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اس انداز سے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور اور احساس پیدا کر لیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اس وقت پیدا ہوگا جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نماز میں اپنے رب کے ساتھ کلام کن الفاظ میں کر رہے ہیں، تب یہ احساس پیدا ہوگا، بصورت دیگر نہیں ہوگا۔ یہ دو تین باتیں مد نظر رکھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن کریم کا عالم بھی اور عامل بھی بنا دے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق نبھانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بزرگ محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد داؤد صاحب وہ دعا فرمائیں گے۔